حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد پہلے 4 خلفائے راشدین کا طرز حکومت اور دور خلافت اسلامی تاریخ میں ایک سنہری دور کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس دور کے حوالے سے لکھی گئی تاریخ کے ذریعے موجودہ دور کے لوگوں کے لیے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ وہ اسلامی طرز حیات کو عملی طور پر اس دورانیے کے دوران مشاہدہ کر سکے اور انسانی معاشرے پر اس کے مثبت اثرات کا تجزیہ کر سکے۔ مگر اس کے ساتھ ہی اسلامی تاریخ کا اگلا دور جو کہ امیر معاویہ بن ابی سفیان کی حکومت سے شروع ہوتا ہے، اس میں بگاڑ کی جو بنیاد پڑی اور جو ملوکانہ اور بادشاہت کا آغاز معاویہ کے دور میں ہوا، اس کی بدترین صورت یزید اور اس کے بعد آنے والی آل مروان کی حکومت میں ہمیں دیکھنے کو ملی۔ خاندان امیہ کی اس جہ پسندی اور خود غرضی کی وجہ سے عالم اسلام مسلسل المیات کا شکار رہا اور وہ سمراٹ جو اقوام عالم کو اس اسلامی انقلاب سے پہنچنے والے تھے، بدقسمتی سے دنیا اس سے محروم رہی۔ آج جس سیریز کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس میں حضرت عثمان کی شہادت کے اسباب سے لے کر حضرت علی کی شہادت اور امیر معاویہ کی حکومت کے باقاعدہ قیام تک کے زمانے کا تفصیلی ذکر کریں گے، تاکہ آپ حضرات خلافت سے کاٹ کھانے والی ملوکیت تک کے اس سفر کے اسباب، واقعات اور وجوہات کو جان سکیں۔ اس سیریز کو تیار کرنے کے لیے حاصل شدہ تاریخی مواد اور اسناد کا ماخذ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری کی کتاب تاریخ طبری ہے۔ یزید کی روایت ہے کہ عبداللہ بن سبا صنعاء کا رہنے والا یہودی تھا۔ اس کی والدہ سیاہ تھی، وہ حضرت عثمان کے زمانے میں مسلمان ہوا۔ پھر وہ مسلمانوں کے شہروں میں پھر کر انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ پہلے وہ حجاز گیا، پھر بصرہ اور کوفہ گیا اور پھر ملک شام گیا، مگر اہل شام میں سے وہ کسی کو گمراہ نہ کر سکا۔ انہوں نے اس کو وہاں سے نکال دیا۔ وہاں سے وہ مصر گیا اور وہاں آباد ہو گیا۔ مسلمانوں کے سامنے وہ عجیب و غریب باتیں کیا کرتا تھا۔ ان میں سے ایک یہ تھی۔ یہ بات عجیب و غریب ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو واپس آئیں گے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئیں گے تو اس بات کو جھوٹ سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ بزرگ و برتر نے یہ کہا، بے شک جس نے قرآن کریم تم پر فرض کیا وہ تمہیں آخرت کی طرف لوٹانے والا ہے، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ کی نسبت لوٹنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ اس کی یہ بات بعض لوگوں نے مان لی اور رجعہ کا مسئلہ مقرر ہو گیا اور لوگ اس مسئلے پر بحث کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ گزشتہ زمانے میں 1000 پیغمبر تھے اور ہر پیغمبر کا ایک وصی ہوتا تھا، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی حضرت علی ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ محمد خاتم الانبیاء تھے اور حضرت علی خاتم الاوصیاء تھے، اور وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہنے لگا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے رسول اللہ کی وصیت پر عمل نہیں کیا اور رسول اللہ کے وصیح کے حق کو غصب کر کے ملت اسلامیہ کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں سے یہ کہنے لگا، عثمان نے خلافت پر ناحق قبضہ کر لیا ہے اور رسول اللہ کے یہ وصی موجود ہیں، اس لیے تم اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ اس کا آغاز اپنے حکام پر طعن و تشنع سے کرو اور یہ ظاہر کرو کہ تم نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہو اور برے کام سے منع کرتے ہو، اس طرح تم عوام کو اپنی جانب مائل کر سکو گے اور اس کے بعد تم ان کو اس کام کی دعوت دینا۔ اس طرح اس نے پراپوگنڈا کرنے والوں کو چاروں جانب روانہ کیا جو شہروں میں فساد برپا کرتے رہے۔ یہ لوگ خفیہ طور پر اپنی تحریک کو عوام میں دعوت دیتے رہے، مگر بظاہر وہ نیک کاموں کا حکم دیتے اور برے کاموں سے روکتے۔ یہ لوگ مختلف شہروں کے لوگوں کی طرف خطوط بھی بھیجتے اور بظاہر ان خطوط میں وہ اپنے حکام پر نکتہ چینی کرتے تھے۔ دوسرے ساتھی بھی اسی طرح سے خط و کتابت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہر شہر کے لوگ دوسرے شہر کے لوگوں کو اپنی کارکردگی سے آگاہ کرتے تھے۔ اس طرح ہر ایک شہر کی کارگزاری دوسرے شہر میں پڑھ کر سنائی جاتی تھی، یہاں تک کہ ان کی خبریں مدینہ پہنچ گئی۔ ان لوگوں نے تمام ممالک میں نشر و اشاعت وسیع کر دی تھی۔ وہ جو کہتے تھے یا لکھتے تھے اس کے برعکس مراد لیتے تھے۔ مثلاً ہر شہر کے لوگ یہ کہا کرتے تھے، ہم خیر و عافیت کے ساتھ ہیں اور ان چیزوں میں مبتلا نہیں ہیں جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں سوائے اہل مدینہ کے۔ اس قسم کی اطلاعات تمام شہروں سے آئی تھیں۔ ہم جس چیز میں مبتلا ہیں اس سے بخیر و عافیت ہے۔ یہ خبریں اہل مدینہ تک بھی پہنچیں تو وہ حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے امیر المومنین، کہ آپ کو بھی وہ اطلاعات ملی ہیں جس سے ہم باخبر ہیں؟ وہ بولے، نہیں، میرے پاس سلامتی کی خبریں آ رہی ہیں۔ وہ بولے، ہمارے پاس ایسی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے وہ کچھ بیان کیا جو انہیں معلوم ہوا تھا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، تم میرے شریک کار ہو اور مسلمان اس کے گواہ ہیں، اس لیے تم مجھے مشورہ دو۔ وہ بولے، ہم آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ قابل اعتماد افراد کو مختلف شہروں میں بھیجیں تاکہ وہ صحیح حالات سے آگاہ ہو کر واپس آئیں۔ چنانچہ آپ نے محمد بن مسلمہ کو بلوایا اور انہیں کوفہ کی جانب روانہ کیا۔
اسامہ بن زید کو بصرہ کی جانب روانہ کیا اور عمار بن یاسر کو مصر کی طرف اور عبداللہ بن عمر کو شام روانہ کیا۔ ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی مختلف علاقوں کی جانب روانہ کیا۔ یہ سب حضرت عمار سے پہلے واپس آ گئے اور سب نے کہا، اے لوگو، ہم نے وہاں کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں دیکھی اور نہ وہاں کے خواص اور عوام کو کسی ناگوار معاملے کا علم ہے۔ مسلمانوں کو اپنے معاملات پر اختیار حاصل ہے اور ان کے حکام ان کے درمیان عدل و انصاف کر رہے ہیں اور ان کی خبر گیری رکھتے ہیں۔ حضرت عمار نے واپس آنے میں تاخیر کر دی، یہاں تک کہ یہ اندیشہ ہو گیا کہ کہیں وہ ناگہانی طور پر شہید نہ کر دیے گئے ہوں۔ آخر کار اچانک عبداللہ بن سعد ابن سرح کا یہ خط آیا کہ حضرت عمار کو مصر کے گروہ نے اپنی جانب مائل کر لیا ہے اور ان کے پاس لوگ اکٹھے ہونے لگے ہیں جن میں مندرجہ ذیل افراد ہیں: عبداللہ بن السودا، خالد بن بلجم، سودان بن حمراء اور کنانہ بن بشیر۔ سیف کی روایت ہے کہ حضرت عثمان نے اسلامی شہر والوں کے نام یہ خط تحریر کیا تھا: میں نے حکام کے لیے ضروری کر دیا ہے کہ وہ ہر موسم حج میں مجھ سے ملاقات کریں۔ جب سے میں خلیفہ مقرر کیا گیا ہوں، میں نے ملت اسلامیہ کے لیے یہ اصول مقرر کر دیا ہے کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور برے کاموں سے روکا جائے۔ اس لیے میرے سامنے یہ میرے حکام کے سامنے جو بھی مطالبہ حق پیش کیا جائے گا وہ حق ادا کیا جائے گا۔ میری رعایا کے حقوق میرے اہل و عیال کے حقوق پر مقدم ہوں گے۔ اہل مدینہ کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ کچھ لوگ گالی دیتے ہیں اور کچھ لوگ زد و کوب کرتے ہیں۔ پوشیدہ طور پر ملامت کرنا، گالی دینا اور مار پیٹ کرنا بہت برا ہے۔ جو کوئی کسی حق کا دعوے دار ہو تو وہ موسم حج میں آئے اور اپنا حق حاصل کرے، خواہ وہ مجھ سے ہی لیا جائے یا میرے حکام سے، یا تم معاف کر دو تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو جزا دے گا۔ جب یہ خط شہر میں پڑا گیا تو عوام رونے لگے اور انہوں نے حضرت عثمان کے حق میں دعا کی اور کہنے لگی کہ قوی مصیبت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے شہری حکام کو بلا بھیجا تو مندرجہ ذیل حکام آپ کے پاس آئے: عبداللہ بن عامر اور عبداللہ بن سعد۔ ان کے ساتھ مشورے میں سعید بن العاص اور عمر بن العاص کو بھی شامل کیا گیا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ شکایت کیا ہے اور یہ افواہیں کیسی ہیں؟ باخدا مجھے اندیشہ ہے کہ یہ سچ ثابت نہ ہوں۔ کیا یہ سب باتیں میری وجہ سے ہو رہی ہیں؟ یہ حکام بولے: کیا آپ نے نمائندے نہیں بھیجے اور ہم نے ان لوگوں کے بارے میں اطلاع نہیں بھیجی تھی؟ کیا وہ لوٹ کر نہیں آئے یا ان افراد نے ان سے بالمشافہہ گفتگو نہیں کی؟ باخدا مخبر سچے نہیں ہیں اور نہ وہ راست باز معلوم ہوتے ہیں، بلکہ ان باتوں کی کوئی بنیاد نہیں۔ آپ ان خبروں کی بدولت کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بات آپ کے لیے نامناسب ہوگی۔ یہ سب باتیں افواہوں پر مبنی ہیں۔ ان کی بدولت کسی کا مواخذہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس سے کوئی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تم مجھے مشورہ دو۔ سعید بن العاص نے کہا: یہ جیلی اور بناوٹی معاملہ ہے جو خفیہ طور پر تیار کیا جاتا ہے، اور جب کسی ناواقف کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ اس خبر کو مختلف محفلوں میں تشہیر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا: پھر اس کا کیا علاج ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو بلایا جائے اور پھر ان لوگوں کو قتل کیا جائے جن کی طرف سے یہ افواہیں پھیلتی ہیں۔ عبداللہ بن سعد نے کہا کہ اگر آپ ان لوگوں کو ان کے حقوق عطا کرتے ہیں تو ان سے ان کے واجبات بھی وصول کیجیے، یہ بات انہیں آزاد چھوڑنے سے بہتر ہے۔ امیر معاویہ نے کہا: آپ نے مجھے حاکم مقرر کیا تو میں ایسے لوگوں کا حاکم ہوں جن کی طرف سے کوئی ناخوشگوار بات نہیں نکلے گی، اور یہ دونوں حضرات بھی اپنے علاقوں سے زیادہ واقف ہوں گے۔ آپ نے فرمایا: پھر کیا رائے ہے؟ وہ بولے: حسن ادب۔ آپ نے فرمایا: اے عمر بن العاص، تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ بولے: میری رائے یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ نرمی اختیار کر رکھی ہے اور انہیں ڈھیلا چھوڑ دیا ہے، بلکہ آپ نے حضرت عمر کے زمانے سے زیادہ انہیں عطیات اور وظائف دینے شروع کر دیے ہیں۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں پیش رو حضرات حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے طریقہ پر چلیں۔ جہاں سختی کا موقع ہو وہاں سختی اختیار کریں اور جہاں نرمی کا موقع ہو وہاں نرمی اختیار کریں، کیونکہ جو لوگوں کے ساتھ سازشیں کرتا ہے اس کے ساتھ سختی کرنی چاہیے، اور جو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرے اس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، مگر آپ نے دونوں کے ساتھ یکساں سلوک اختیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور انہوں نے حمد و ثنا کے بعد یوں فرمایا: تم لوگوں نے جو مشورے مجھے دیے ہیں وہ میں نے سن لیے ہیں۔ ہر کام کے انجام دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور وہ بات جس کا اس امت کو اندیشہ ہے ہو کر رہے گی۔ اس فتنے کا جو دروازہ بند ہے اسے نرمی اور موافقت اور اطاعت کے ذریعے بند رکھنے کی کوشش کی جائے گی، البتہ اللہ کے حدود و قوانین کی حفاظت کی جائے گی۔ اگر اس کے دروازے کو بند رکھنا ہے تو نرمی کا طریقہ بہتر ہے، تاہم یہ کھل کر رہے گا اور کوئی اسے روک نہیں سکے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں نے لوگوں اور اپنی ذات کی بھلائی کے لیے کوئی سستی نہیں کی۔ باخدا فتنہ اور فساد کی چکی گردش میں آ کر رہے گی۔ عثمان کے لیے کیا ہی اچھا ہے کہ وہ اس فتنہ کو برپا کرنے سے پہلے ہی رخصت ہو جائے۔ تم لوگوں کو روکو اور ان کے حقوق ادا کرو اور ان سے درگزر کرو، البتہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں سستی نہ کرو۔
جب حضرت عثمان نے حج کا ارادہ کیا تو انہوں نے معاویہ اور عبداللہ بن سعد کو مدینہ روانہ کیا اور ابن عامر اور سعید بن الاس ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت عثمان روانہ ہو گئے تو ایک نعت خوان نے یہ رجزی اشعار پڑھے: تمام کمزور سواریاں اور لوگ جانتے ہیں کہ ان کے بعد امیر حضرت علی ہوں گے۔ حضرت زبیر بھی پسندیدہ جانشین ہیں اور طلحہ بھی اس کے حقدار ہیں۔ کعب حضرت عثمان کے پیچھے چل رہے تھے۔ انہوں نے کہا بخدا ان کے بعد یہ خچر والے ہوں گے۔ ان کا اشارہ معاویہ کی طرف تھا۔ سیف بدر بن خلیل کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کے پاس سے جانے کے بعد امیر معاویہ خلافت کی توقع کرنے لگے تھے۔ جب یہ سب لوگ حج کے موسم میں حضرت عثمان کے اجتماع میں شریک ہوئے تو ان کے بعد جب وہ روانہ ہوئے تو ایک رجز خواں نے یہ شعر پڑھا: ترجمہ: ان کے بعد امیر حضرت علی ہیں اور زبیر پسندیدہ جانشین ہیں۔ اس پر کعب نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اس کے بعد یہ مشکی خچر والے یعنی معاویہ ہیں۔ جب معاویہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اس سے پوچھا۔ وہ بولا ہاں آپ ان کے بعد امیر ہوں گے، البتہ آپ اسے اس وقت حاصل کریں گے جب کہ آپ میری اس بات کا انکار کریں گے۔ اس وقت سے امیر معاویہ کو اس خلافت کی توقع ہونے لگی تھی۔ جب حضرت عثمان مدینہ پہنچے تو انہوں نے حکام کو ان کے علاقوں کی جانب لوٹا دیا اور وہ سب چلے گئے، البتہ معاویہ ان کے بعد مقیم رہے۔ جب معاویہ حضرت عثمان کے پاس سے رخصت ہوئے تو جب وہ وہاں سے نکلے تو اس وقت سفری لباس میں ملبوس تھے۔ ان کے گلے میں تلوار تھی اور وہ تیر کمان سے مسلح تھے۔ انہوں نے مہاجرین کے چند لوگوں کو دیکھا جن میں حضرات طلحہ اور زبیر اور علی بھی شامل تھے۔ انہوں نے ان کو سلام کرنے کے بعد اپنی کمان کا سہارا لیا اور پھر ان سے یوں مخاطب ہوئے: جب عہد جاہلیت میں لوگوں پر چند گنتی کے لوگ غالب آ جاتے تھے، اس وقت تمہارے ہر خاندان اور قبیلے میں ایسے لوگ موجود تھے جو اپنی قوم کے خود مختار اور مطلق العنان سردار بن کر حکومت کرتے تھے۔ وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتے تھے، حتیٰ کہ خدائے بزرگ و برتر نے اپنے پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا اور ان کی پیروی کرنے والوں کو عزت بخشی۔ اس کے بعد وہ باہمی مشورے کے بعد حاکم مقرر کرنے لگے۔ وہ ان کی بزرگی، سابقہ اسلامی خدمات اور ذاتی صلاحیت اور محنت کو ترجیح دیتے تھے۔ اگر آئندہ بھی انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا اور اسی طریقہ پر قائم رہے تو ان کی حکومت برقرار رہے گی اور لوگ ان کی پیروی کریں گے۔ اگر یہ مسلمان دنیا دار بن گئے اور طاقت کے ذریعے دنیا طلبی میں لگ گئے تو ان سے یہ نعمت چھین جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان پر پھر سے رئیسانہ نظام کو قائم کر دے گا، ورنہ انہیں غیروں کے تسلط سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ تبدیل کرنے پر قادر ہے اور اپنی خدائی سے اسے ہر طرح کا اختیار حاصل ہے۔ میں اس بوڑھے خلیفہ حضرت عثمان کو تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ تعاون کرو اور اس کی وجہ سے تم زیادہ خوشحال رہو گے۔ اس کے بعد وہ انہیں الوداع کہہ کر چلے گئے۔ حضرت علی نے فرمایا میری رائے میں اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ حضرت زبیر نے فرمایا نہیں باخدا، جیسا عظیم تر شخص وہ آج صبح ہمارے اور تمہارے دلوں میں ہے، پہلے کبھی نہیں تھا۔ موسیٰ بن طلحہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے حضرت طلحہ کو دعوت دے کر بلوایا۔ میں بھی اپنے والد کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب وہ حضرت عثمان کے پاس پہنچے تو حضرت علی، سعد، زبیر اور معاویہ وہاں موجود تھے۔ معاویہ نے حمد و ثنا کے بعد یوں تقریر کی: آپ لوگ رسول اللہ کے صحابی ہیں اور روئے زمین کے بہترین انسان ہیں۔ آپ لوگ اس امت کے ارباب حل و عقد ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے علاوہ اور کوئی اس کی توقع نہیں رکھ سکتا۔ آپ نے اپنے ساتھی حضرت عثمان کو جبر اور لالچ کے بغیر انتخاب کیا ہے۔ وہ عمر رسیدہ ہو گئے ہیں اور ان کی عمر ختم ہو گئی ہے۔ اگر تم ان کے بڑھاپے کی انتہائی عمر کا انتظار کرو گے تو وہ بھی قریب ہے، تاہم مجھے توقع ہے کہ وہ اللہ کو اس قدر عزیز ہیں کہ وہ انہیں اس حد تک لمبی عمر تک نہیں پہنچائے گا۔ وہ افواہ پھیل گئی ہے جس کا مجھے اندیشہ تھا، تم اس کے لیے قابل ملامت نہیں ہو۔ میرا یہ ہاتھ بھی تمہارے ساتھ ہے، تاہم تم عوام کو اپنے بارے میں توقع نہ دلاؤ کیونکہ اگر وہ اس کی طرف مائل ہو گئے تو تم ہمیشہ اس میں زوال اور پستی دیکھو گے۔ حضرت علی نے فرمایا تمہارا اس معاملے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ تمہاری ماں نہ رہے۔ وہ بولے تم میری والدہ کو اپنے مقام پر چھوڑ دو، وہ بدترین ماں نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہوئی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی۔ جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں تم مجھے اسی کا جواب دو۔ حضرت عثمان نے فرمایا میرے بھتیجے نے سچ کہا ہے۔ میں اپنے بارے میں اور اپنی خلافت کے بارے میں تمہیں مطلع کرتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے کہ اگر میرے ان دو ساتھیوں نے جو مجھ سے پہلے ہوئے تھے اپنی ذات اور رشتہ داروں کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے سخت تنگی برداشت کی تھی، تاہم یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ اپنے رشتہ داروں کو دیا کرتے تھے۔ میں بھی اس خاندان سے متعلق ہوں جو عیالدار اور غریب ہے، چنانچہ یہ مال میری نگرانی میں ہے، اس لیے میں نے اس مال میں سے کچھ رقم اس وجہ سے دی کہ میری ملکیت ہے۔ اگر تمہاری یہ رائے ہو کہ میں یہ غلط بات ہے تو اسے لوٹایا جا سکتا ہے کیونکہ میرا حکم تمہارے حکم کے تابع ہے۔
لوگوں نے کہا کہ آپ نے صحیح اور بہتر فیصلہ کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے خالد بن اسید اور مروان کو دیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے مروان کو 15,000 دیے اور ابن اسید کو 50,000 دیے۔ چنانچہ جب ان سے وہ رقم واپس لی گئی تو وہ خوش ہو گئے اور رضامند اور مطمئن ہو کر نکلے۔ جب حضرت عثمان نے معاویہ کو صبح کے وقت رخصت کیا تو چلتے وقت معاویہ نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، اس سے پہلے کہ وہ لوگ جن کا آپ سے کوئی تعلق نہیں آپ پر حملہ آور ہوں، آپ میرے ساتھ شام چلیے، کیونکہ اہل شام ابھی تک فرما بردار ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، میں رسول اللہ کا پڑوس کسی چیز کے بدلے میں فروخت نہیں کروں گا، خواہ اس کی وجہ سے میری گردن کی شہرگ ہی کیوں نہ کٹ جائے۔ معاویہ نے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک لشکر بھیج دوں گا جو اہل مدینہ کے قریب رہے، تاکہ وہ مدینہ میں یا آپ پر کوئی اچانک حادثہ رونما ہو تو اس وقت کام آئے۔ آپ نے فرمایا، اس فوج کو یہاں ٹھہرا کر مجھے رسول اللہ کے پڑوسیوں کو رزق میں کمی کرنی پڑے گی اور دارالہجرت کے رہنے والوں کو رزق کی تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ معاویہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، باخدا آپ پر اچانک حملہ ہوگا اور آپ کو جنگ کرنی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی عمدہ کارساز ہے۔ پھر معاویہ روانہ ہوئے، کچھ حضرات کے پاس ٹھہرے اور پھر چلے گئے۔ اس دوران میں اہل مصر نے اپنے متابعین کے ساتھ خط و کتابت جاری رکھی اور وہ اپنے حکام کے خلاف بغاوت کر دیں۔ اس خط و کتابت کے سلسلے میں اہل کوفہ اور اہل بصرہ اور دیگر علاقوں کے سبھی متابعین شامل تھے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے دن بھی مقرر کر دیا تھا جبکہ ان کے حکام وہاں سے روانہ ہوئے تھے، مگر اہل کوفہ کے علاوہ کہیں یہ سازش کامیاب نہیں ہوئی۔ یزید بن قیس ارجسی نے علم بغاوت بلند کیا اور اس کے ساتھی اس کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ اس زمانے میں فوجی قیادت قعقاع بن عمرو کے سپرد تھی۔ وہ اس کے پاس آیا، اس وقت لوگ اسے گھیرے ہوئے تھے۔ یزید نے قعقاع سے کہا، آپ میرے اور ان لوگوں کے درپے کیوں ہیں؟ باخدا میں مطیع اور فرما بردار ہوں اور اپنی جماعت کے ساتھ ہوں، البتہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سعید بن العاص اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دے۔ وہ بولا، کیا میں خاص لوگوں سے اس کام کا استعفیٰ طلب کروں جن پر عوام راضی اور مطمئن ہیں؟ وہ بولا، اس کا تعلق امیر المومنین سے ہے۔ اس طرح اس نے ان لوگوں کو استعفے کا مطالبہ پیش کرنے کے لیے چھوڑ دیا اور انہوں نے صرف اسی بات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد یہ لوگ سعید بن العاص کو جرعا کے مقام سے واپس لے گئے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حاکم بنانے پر متفق ہوئے۔ حضرت عثمان نے بھی انہیں مقرر کیا۔ جب حکام واپس آ گئے تو سبائیوں یعنی عبداللہ بن سبا کے متابعین کے لیے مختلف شہروں میں آمد و رفت کا ذریعہ باقی نہیں رہا۔ انہوں نے مختلف شہروں میں اپنے پیروکاروں کو لکھا کہ وہ مدینہ کے قریب پہنچے تاکہ وہاں پہنچ کر وہ غور کر سکیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ نیک کاموں کا حکم دے رہے ہیں اور وہ حضرت عثمان سے چند باتیں دریافت کرنا چاہتے ہیں جو عوام میں مشہور ہیں، اس لیے وہ اصل حقیقت معلوم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت عثمان نے 2 اشخاص کو بھیجا، ایک شخص کا تعلق قبیلہ بنی مخزوم سے اور دوسرے کا تعلق قبیلہ زہرہ سے تھا۔ انہیں یہ ہدایت دی، تم دونوں معلوم کرو کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرو۔ یہ دونوں حضرت عثمان کی تادیبی کارروائیوں کا شکار ہو چکے تھے، تاہم ان دونوں نے حق و صداقت کا احترام کیا اور کینہ لے کر نہیں گئے۔ جب سبائیوں نے ان دونوں اشخاص کو دیکھا تو انہوں نے دونوں کو اپنے مطالبات سے آگاہ کیا۔ ان دونوں نے ان سے پوچھا، تمہارے ساتھ اہل مدینہ میں سے کون ہے؟ وہ بولے 3 افراد ہیں۔ انہوں نے پوچھا، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ بولے، ہم انہیں چند باتیں یاد دلانا چاہتے ہیں جنہیں ہم نے لوگوں کے دلوں میں پختہ کر دیا ہے، پھر واپس آ کر عوام کو بتائیں گے۔ ہم نے انہیں یہ باتیں یاد دلائیں مگر انہوں نے ان کی تلافی نہیں کی اور نہ توبہ کی۔ اس کے بعد ہم حاجیوں کی حیثیت سے آئیں گے اور انہیں گھیر کر معزول کر دیں گے، اور اگر وہ اس سے انکار کریں تو ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ وہ دونوں واپس آئے اور حضرت عثمان کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ ہنسنے لگے اور پھر فرمایا، اے اللہ تو ان کی اصلاح فرما، اور اگر تو نے انہیں درست نہیں کیا تو وہ تفرقہ اندازی اور انتشار پیدا کر دیں گے۔ جہاں تک عمار کا تعلق ہے، انہوں نے عباس بن عتبہ بن ابی لہب پر حملہ کیا تھا اور اس سے جنگ کی تھی۔ محمد بن ابی بکر پر تعجب ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حقوق ان کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ ابن سہلہ بھی ابتلا اور فتنہ کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ نے اہل کوفہ اور اہل بصرہ کو خط لکھے اور نماز میں شریک ہونے کا اعلان کرایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے آپ کو چاروں جانب سے گھیر لیا تو آپ نے حمد و ثنا کے بعد ان لوگوں کے حالات سے انہیں آگاہ کیا اور وہ دونوں مخبر بھی کھڑے ہو گئے۔ سب نے متفق ہو کر کہا کہ آپ ان سب کو قتل کر دیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، جو شخص مسلمانوں کا مستقل خلیفہ یا حاکم ہوتے ہوئے اپنے یا کسی اور شخص کے لیے پراپوگنڈا کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، تم اسے قتل کر دو۔ حضرت عمر بن خطاب نے بھی فرمایا ہے، میں تمہارے لیے ایسے شخص کے لیے کوئی رعایت نہیں دیتا ہوں مگر یہ کہ تم اسے مار ڈالو، میں بھی اس کام میں تمہارا شریک ہوں۔
حضرت عثمان نے فرمایا ہم انہیں معاف کرتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں اور اپنی کوشش کے مطابق انہیں دیکھتے رہیں گے. ہم کسی سے دشمنی نہیں رکھیں گے جب تک کہ وہ کسی حد شرعی کے گناہ کا مرتکب نہ ہو یا کفر کا اظہار نہ کرے. ان لوگوں نے ایسی باتوں کا ذکر کیا ہے جنہیں وہ اس طرح جانتے ہیں جس طرح تم جانتے ہو، مگر وہ مجھے اس لیے یاد دلانا چاہتے ہیں تاکہ ناواقف لوگوں کے سامنے ان کی اشاعت کر سکیں. وہ یہ کہتے ہیں: اول، میں نے سفر میں نماز پڑھی، حالانکہ وہ اس صورت میں مکمل نہیں پڑھی جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایسے شہر میں تھا جہاں میرے اہل و عیال تھے، اس لیے میں نے پوری نماز پڑھائی. کیا یہ بات صحیح ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں صحیح ہے. دوسری، وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے چراگاہ کو محفوظ کیا. میں نے باخدا اپنے لیے کوئی چراگاہ محفوظ نہیں کی اور نہ میں نے کسی ایک مخصوص آدمی کے لیے ایسی چراگاہ کو محفوظ رکھا ہے جس پر اہل مدینہ غالب نہ آ جاتے ہوں. پھر میں نے رعایا میں سے کسی کو نہیں روکا بلکہ اسے مسلمانوں کے صدقات کے لیے محدود رکھا ہے تاکہ کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا اور تنازع برپا نہ ہو سکے. پھر میں نے کسی کو روکا نہیں ہے. تیسرا، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو 2 سواریوں کے علاوہ میرے پاس کوئی مویشی نہیں ہے، نہ بکریاں ہیں، نہ بھیڑیں اور نہ کوئی دوسرا جانور. جب میں خلیفہ مقرر ہوا تھا اس وقت اہل عرب میں سب سے زیادہ میرے پاس بھیڑ، بکریاں اور اونٹ تھے، مگر اب حج کی سواری کے لیے 2 اونٹوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں. قرآن کے ایک نسخے میں جمع کرنا. چوتھا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کئی کتابوں میں تھا، میں نے اسے ایک کر دیا. قرآن کریم ایک ہے جو خدائے واحد کی جانب سے نازل ہوا اور میں اس معاملے میں لوگوں کو تابع ہوں. کیا ایسا ہی ہے؟ مسلمانوں نے کہا ہاں بے شک یہی بات ہے. نیز انہوں نے پھر مطالبہ کیا کہ وہ انہیں قتل کر دیں گے. آپ نے مزید فرمایا. پانچواں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے حکم کو واپس بلا لیا حالانکہ رسول اللہ نے انہیں جلا وطن کر دیا تھا. حکم مکہ کے باشندے تھے، رسول اللہ نے انہیں مکہ سے طائف جلا وطن کیا، پھر رسول اللہ ہی نے انہیں واپس بلا لیا. اس طرح یہ رسول اللہ کی ذات تھی جنہوں نے انہیں جلا وطن کیا اور پھر واپس بلا لیا. کیا ایسا ہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بے شک. چھٹا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کم عمر لوگوں کو حاکم بنایا. میں نے قابل اور پسندیدہ اور متحمل مزاج افراد ہی کو حاکم بنایا ہے، اور ان کے بارے میں تم ان لوگوں سے پوچھو جو ان کے علاقوں میں رہتے ہیں اور ان کے شہروں کے باشندے ہوں. مجھ سے پہلے بھی سب سے کم عمر شخص کو حاکم بنایا گیا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ کو حاکم بنایا تھا تو اس وقت آپ پر اس سب سے زیادہ اعتراض کیا گیا جو مجھ پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں. کیا ایسا ہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بے شک کہ ایسے اعتراضات کرتے ہیں جنہیں وہ ثابت نہیں کر سکتے. ساتواں، یہ لوگ کہتے ہیں میں نے ابن ابی سرح کو مال غنیمت سے خاص تحفہ دیا. میں نے انہیں مال غنیمت کے 5 حصے میں سے 5واں حصہ انعام کے طور پر دیا تھا جو 1 لاکھ کی رقم تھی. ایسے احکام حضرت ابو بکر اور عمر نے بھی جاری کیے تھے، مگر جب فوج نے اس بات کو ناپسند کیا تو میں نے رقم واپس لے کر انہی میں تقسیم کر دی تھی، حالانکہ یہ ان کا حق نہیں تھا. کیا یہ بات ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بے شک. آٹھواں، مزید فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہوں اور ان پر بخشش کرتا ہوں. جہاں تک گھر والوں سے محبت کرنے کا تعلق ہے تو ان کی وجہ سے میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا بلکہ ان کے حقوق ادا کرتا ہوں اور صرف اپنے ذاتی مال سے انہیں عطیات دیتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک مسلمانوں کا مال اپنی ذات یا کسی اور کو دینے کے لیے حلال نہیں ہے. میں رسول اللہ اور حضرت ابو بکر اور عمر کے زمانے میں اپنی ذاتی ملکیت میں سے بہت زیادہ خیرات کیا کرتا تھا. یہ وہ زمانہ شباب تھا جب کہ میں کنجوس اور کفایت شار تھا. اب جب کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری عمر ختم ہو رہی ہے اور تمام سرمایہ گھر والوں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اس زمانے میں یہ ملحد باتیں بنا رہے ہیں. خدا کی قسم میں نے کسی شہر میں سے فالتو مال بھی حاصل نہیں کیا جس کی وجہ سے لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ہو، بلکہ یہ واقعہ ہے کہ میں زائد مال انہی کو واپس کر دیا کرتا تھا اور میرے پاس صرف 5واں حصہ خمس ہی پہنچتا تھا اور اس میں سے بھی میں نے کوئی چیز اپنے لیے روا نہیں رکھی. مسلمان اس مال کو وہاں کے لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، میرے اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا. اللہ کے مال میں سے 1 پائی بھی ضائع نہیں کی گئی اور میں صرف اپنے ذاتی مال میں سے گزر اوقات کرتا ہوں. نامہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اراضی لوگوں کو عطا کی. اراضی میں مہاجرین و انصار کے وہ لوگ شریک تھے جنہوں نے اسے فتح کیا، لہٰذا جو شخص اس فتوحات کے مقام پر مقیم ہے وہ اسی کا مالک ہے، مگر جو اپنے اہل و عیال کے پاس آ گئے تو ان کے ساتھ وہ اراضی منتقل نہیں ہوئی. اس لیے میں نے اس قسم کی اراضی کے بارے میں غور و خوض کیا تو اصلی مالکوں کی اجازت اور مرضی سے عرب کی اراضی کے ساتھ اس کا تبادلہ کیا. اس طرح یہ اراضی انہی لوگوں کے قبضے میں ہے، میری ملکیت میں نہیں. حضرت عثمان نے اپنے مال و متاع اور اراضی بنو امیہ میں تقسیم کر دی تھی اور اپنے
اپنی اولاد کو بھی اس کا ایک عام حصے دار بنایا تھا۔ اس تقسیم کا آغاز انہوں نے فرزندان ابو العاص سے کیا تھا، چنانچہ آل حکم میں سے ہر ایک کو 10-10 ہزار دیے۔ اس طرح ان سب نے کل 1 لاکھ کی رقم حاصل کی تھی۔ انہوں نے اپنے فرزندوں کو بھی اسی قدر رقم دی تھی۔ نیز بنو العاص اور بنو العیز اور بنو حرم میں بھی مال اور دولت کو تقسیم کر دیا تھا۔